بابری مسجد کو شہید کرنے والوں سے حساب کرنے کا وقت آ گیا۔ طیب اردگان نے ایودھیا کا رخ کر لیا۔ رام مندر کا فیصلہ سنانے والی سپریم کورٹ ہل گئی۔ ججوں اور وکیلوں کی سیکیورٹی سخت کر دی گئی۔ یوگی بڑی مشکل میں پھنس گیا۔ مسلمانوں کے مقدس ترین مقام کو شہید کر کے مندر بنانے کا انجام بھیانک ہو گیا۔ بھارتی عدالت میں کھلبلی مچ گئی۔ اردگان کو کام سے کام رکھنے کی ہدایت کرنے والا یوگی اس وقت کہاں ہے اور اردگان کے آنے کی خبر سن کر اس نے پھر سے کون سا گھنونا کام کر دیا ہے؟ طیب اردگان کا پارا ہائی ہو گیا۔ پہلی بار رام مندر کی تعمیر پر ایسا اقدام اٹھا لیا کہ پورے بھارت کے ہندوؤں میں کھلبلی مچ گئی۔ بابری مسجد کی شہادت کا معاملہ دو ممالک کے درمیان سب سے اہم ترین مسئلہ بن گیا۔ طیب اردگان کے بارے میں بھارتی ماہرین نے جو پیش گوئی کی تھی ویسا ہی ہوا۔ عالم اسلام اور امت مسلمہ کے سینے فخر سے بلند ہو گئے۔ بھارتی حکومت لڑکھڑانے لگی۔ طیب اردگان نے بھارتی سپریم کورٹ کے ہوش بھی ٹھکانے لگا دیے۔ مودی کی نیند حرام، رام مندر اور اس کے بعد کی جانے والی ایک اور تاریخی مسجد کا انجام کیا ہوگا؟ اہم ترین خبر سامنے آ گئی۔ کیا بھارتی حکومت کو یہ فیصلہ واپس لینے پر مجبور کیا جائے گا؟ ترکی اور بھارت کے مابین ایک اور تنازع پیدا ہونے والا ہے۔ نریندر مودی کو لداخ اور کشمیر کے بعد ایودھیا کی فکر پڑ گئی۔ اربوں ڈالر کا منصوبہ اور رام مندر کا وجود خطرے میں پڑ گیا۔ ہندو دنیا میں بھونچال مچ گیا۔ ویڈیو میں آگے چل کر مزید تفصیل سے یہ بھی بتائیں گے کہ حال ہی میں بھارت کے کس سب سے امیر ترین شخص نے اسلام قبول کر کے تمام ہندوؤں کو حیران کر دیا۔ دوستو، طیب اردگان نے بھارت کے سب سے بڑے قاتل اور بابری مسجد شہید کروانے والے یوگی کی نیندیں حرام کر دی۔ دوستو، بابری مسجد کی شہادت کا مسئلہ ایک بار پھر سے ایسے شدت اختیار کرنے لگا کہ ایودھیا میں ہائی الرٹ جاری کرتے ہوئے کئی علاقوں میں کرفیو نافذ کرنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ دوستو، طیب اردگان کے دبنگ اقدام نے یوگی کی نسلیں ہلا کر رکھتی ہیں اور جیسے ہی اردگان نے بھارت کے دورے کا اعلان کیا ہے، اس نے دشمنان اسلام کی سانسیں تک دبوچ لی ہیں۔ دوستو، اردگان اور یوگی ایودھیا حکومت کے مابین اس دورے سے قبل بابری مسجد کو لے کر کچھ بیانات سامنے آئے تھے، جس میں اردگان نے بابری مسجد کی شہادت کے فیصلے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ یک طرفہ فیصلہ ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کی دل آزاری کی گئی ہے، اور اگر ترکی میں ایسا کچھ کیا جائے تو بھارتی حکومت کسی بھی صورت اس کو قبول نہیں کرے گی۔ دوستو، اردگان نے یوگی کے بارے میں بیان جاری کرتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ دنیا کے ہر ملک کو دوسرے مذہب کی اتنی ہی عزت اور تکریم کرنی چاہیے جتنی وہ اپنے مذہب کے لیے رکھتا ہو، لیکن ایودھیا حکومت کی جانب سے ان بیانات کا مذاق اڑا کر اس کو اردگان کا سٹنٹ قرار دیا گیا، جس کے بعد حالات کشیدہ ہو گئے۔ دوستو، ایودھیا میں مساجد کے خلاف ایک زبردست کریک ڈاؤن نظر آیا جس نے عالم اسلام کے بڑے اور اہم ترین لیڈر طیب اردگان کو بڑا ایکشن لینے پر مجبور کر دیا۔ دوستو، طیب اردگان بابری مسجد اور حال ہی میں ایک اور مسجد کی شہادت کے بارے میں سرگرم ہو چکے ہیں اور انہوں نے اب ایودھیا کا دورہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ دوستو، بھارت کے لیے ہر جانب سے عجیب و غریب مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں اور بابری مسجد کی مسلمانوں کے لیے ایک اہم ترین اہمیت بھی ہے۔ دوستو، بھارت کو ایک بار پھر سے چاروں شانے چت کر دیا گیا اور بھارت میں ہونے والی مسجد کی شہادت پر انتہائی غم و غصے کا اظہار کیا گیا۔ دوستو، عالم اسلام کے ایک دلیر رہنما طیب اردگان نے بھارت میں مساجد کی بے حرمتی کا قصہ کھول دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ مساجد کی جگہ پر مندروں کی تعمیر ایک غیر قانونی عمل ہے۔ دوستو، دنیا میں بھارت ایک ایسی ریاست بن چکی ہے جس میں اسلامو فوبیا اور مسلم قتل عام ہر دور میں اپنے عروج پر رہا، اور آج ایک بار پھر سے نریندر مودی نے اس ملک کو انتہا پسندی کی نذر کر دیا۔ دوستو، مسلمانوں کے خلاف نریندر مودی کا دور کسی جہاد سے کم نہیں ہے، کیونکہ بھارت میں زندہ رہنے کے لیے مسلمانوں کو آئے دن کوئی نہ کوئی نئی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوستو، گزشتہ کچھ ایام سے بھارت اور کشمیر میں مسلمانوں کے اور مساجد کے خلاف زبردست محاذ کھلا ہے۔ دوستو، بھارت میں مسلمانوں کو نظر آتے ہی گولی مار دی جاتی ہے یا کسی کو دہشت گرد کہہ کر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ دوستو، اب اگر بابری مسجد کی بات کریں تو دراصل آج سے تقریباً 1000 سال قبل محمود غزنوی نے سومناتھ پر حملہ کیا، وہاں پر واقع مندروں کو تباہ کر دیا اور وہاں سے ملنے والے مالی اسباب کو سمیٹ کر وہ واپس اپنے وطن کو لوٹ گئے۔ اس ایک حملے نے برصغیر پاک و ہند کی تاریخ پر ان گنت نقوش چھوڑے۔ جہاں پاکستان میں محمود غزنوی کی حیثیت ایک مثالی حکمران اور فاتح ہند کی ہے، وہیں انڈیا میں بہت سے متشدد گروہ محمود غزنوی کو اسلامی استعمار اور مسلمان حکمرانوں کی بربریت کا ایک استعمارہ سمجھتے ہیں اور ان کو برصغیر میں ہندو تہذیب کی بربادی کا ایک بڑا سبب گردانتے ہیں۔ اگرچہ محمود غزنوی کا ہندوستان پر یہ حملہ پہلا نہیں تھا اور نہ ہی سومناتھ کا مندر واحد تھا کہ جس کو کسی حکمران نے توڑا تھا، نہ ہی مسلمان وہ واحد حکمران طبقہ تھا جنہوں نے ہندوؤں کے مندر کو اس طرح نشانہ بنایا تھا، کیونکہ مندروں کو نشانہ بنانے کے کئی واقعات تاریخ کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔ دوستو، خود حکمران جہاں مندروں کی تعمیر میں حصہ لیتے تھے، وہیں وہ اپنے مخالف حکمرانوں کے مندروں کا نشانہ بھی بناتے تھے، خاص کر ان مندروں کو جو مقامی حکمرانوں کی سرپرستی میں چلتے تھے اور ان کی سیاسی طاقت کا مرکز سمجھے جاتے تھے۔ حملہ آور
हिंदू हुक्मरान ऐसे मंदिरों में मौजूद मरकजी मूर्ति को या तो तोड़ देते थे या इसको जंग में फतह की निशानी के तौर पर अपने साथ ले जाते थे, और महमूद गजनवी ने भी ऐसा ही किया था। दोस्तों, इस मंदिर की मस्मारी में महमूद को इसलिए ख़ास तौर पर याद रखा जाता है क्योंकि वो मुसलमान थे और इनके पास बहुत सारी फतूहात थीं और भारत में हर हुकूमत ने मुसलमानों ही से कोई ना कोई ख़ास नफरत की थी। दोस्तों, आलम इस्लाम के एक दलेर रहनुमा तैयब उर्दगान ने भारत में मसाजिद की बेहरमती का किस्सा खोल दिया है और इनका कहना है कि मसाजिद के जगह पर मंदिरों की तामीर एक गैर कानूनी अमल है। दोस्तों, दुनिया में भारत एक ऐसी रियासत बन चुकी है जिसमें इस्लामोफोबिया और मुस्लिम कत्लेआम हर दौर में अपने उरूज पर रहा, और आज एक बार फिर से नरेंद्र मोदी ने इस मुल्क को इंतहा पसंदी की नजर कर दिया। दोस्तों, मुसलमानों के खिलाफ नरेंद्र मोदी का दौर किसी जहाद से कम नहीं है क्योंकि भारत में जिंदा रहने के लिए मुसलमानों को आए दिन कोई ना कोई नई मुसीबत का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, गुज़श्ता कुछ आयाम से भारत और कश्मीर में मुसलमानों के और मसाजिद के खिलाफ ज़बरदस्त महाज खुला है। दोस्तों, भारत में मुसलमानों को नजर आते ही गोली मार दी जाती है या किसी को दहशतगर्द कहकर जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, अब अगर बाबरी मस्जिद की बात करें तो दरअसल आज से तकरीबन 1000 साल कबल महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर हमला किया, वहां पर वाक़ मंदिर को तबाह कर दिया और वहां से मिलने वाले माले असबाब को समेट कर वो वापस अपने वतन को लौट गए। इस एक हमले ने बरसगीर पाक व हिंद की तारीख पर अनगिनत नकूश छोड़े। जहां पाकिस्तान में महमूद गजनवी की हैसियत एक मिसाली हुक्मरान और फातिहीन की है, वहीं इंडिया में बहुत से मुतशद्दिद गिरोह महमूद गजनवी को इस्लामी इस्तेमार और मुसलमान हुक्मरानों की बर्बरियत का एक इस्तेमारा समझते हैं और इनको बरसगीर में हिंदू तहजीब की बर्बादी का एक बड़ा सबब गर्दानते हैं। अगरचे महमूद गजनवी का हिंदुस्तान पर यह हमला पहला नहीं था और ना ही सोमनाथ का मंदिर वाहिद था कि जिसको किसी हुक्मरान ने तोड़ा था, ना ही मुसलमान वो वाहिद हुक्मरान तबका था जिन्होंने हिंदुओं के मंदिर को इस तरह निशाना बनाया था, क्योंकि मंदिरों को निशाना बनाने के कई वाक़यात तारीख की किताबों में भरे पड़े हैं। दोस्तों, खुद हुक्मरान जहां मंदिरों की तामीर में हिस्सा लेते थे, वहीं वो अपने मुखालिफ हुक्मरानों के मंदिरों को निशाना भी बनाते थे, खासकर उन मंदिरों को जो मुकामी हुक्मरानों की सरपरस्ती में चलते थे और इनकी सियासी ताकत का मरकज़ समझे जाते थे। हमला आवर हिंदू हुक्मरान ऐसे मंदिरों में मौजूद मरकजी मूर्ति को या तो तोड़ देते थे या इसको जंग में फतह की निशानी के तौर पर अपने साथ ले जाते थे, और महमूद गजनवी ने भी ऐसा ही किया था। दोस्तों, इस मंदिर की मस्मारी में महमूद को इसलिए ख़ास तौर पर याद रखा जाता है क्योंकि वो मुसलमान थे और इनके पास बहुत सारी फतूहात थीं और भारत में हर हुकूमत में मुसलमानों ही से कोई ना कोई ख़ास नफरत की थी।